بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله. حضرات علماء کرام، نعت خوانان گرامی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور آج کی اس پروقار بزم سعید میں محفل باسعادت میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں بعد اس کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سے 2 آیات مبارکہ کا انتخاب میں نے کیا ہے اور انہیں تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کے اندر بیان کیے گئے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ایک تو میرا سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے، کچھ اس کے علاوہ میرے ذمے ایک دو مسائل ہیں، ان پہ بھی میں نے بات کرنی ہے۔ یہاں کے اخبار میں کوئی صاحب ہیں، ان کو اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے پر بڑی تکلیف ہوئی، تو اس سلسلے میں چونکہ اخبار میں باقاعدہ ان کا مضمون چھپا ہے، بے شمار کتابوں کے نام لکھے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت والا کو کتابوں کے نام بہت زیادہ آتے ہیں۔ کچھ عبارتیں بھی انہوں نے شفقت فرمائی ہے لکھی، تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سامنے رکھ کے آج ہم بات کریں گے کہ ان کتابوں کے اندر عقیدہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ صرف اتنا افسوس رہا کہ اگر مجھے وہاں بتا دیا جاتا تو میں اپنی لائبریری سے یہ کتابیں اٹھا کے ساتھ لے آتا اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اخبار میں لکھ دینا، تقریر کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کہے پھر اسے ثابت کر کے دکھائے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگر آپ کا ذوق شامل حال رہا تو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے، ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بندہ جو ہے یہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا تصور دیا ہے، سابقہ اقوام کے بارے میں، سابقہ امتوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، جو احباب ان کی فگر نوٹ کرنا چاہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88، 87 اور 88 دو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ویسے 89 اس سے آگے والی آیت جو ہے، اگر وقت نے وفا کی اور صحت نے اجازت دی تو اس پہ بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ سرکار کا نام جو ہے یہ کس کس کے کام آیا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ اذان سے پہلے سرکار کا نام مت لو، تو انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ سرکار کے نام پاک میں برکت کتنی ہے۔ آیت نمبر 87 میں، 87 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب بات کو شروع کیا تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ لام تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بالتحقیق آتینا، عطا کی ہم نے، دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔
وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل کنٹینیو یکے بعد دیگرے پے در پے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس بزم کائنات میں بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے، طاقت دی ہم نے اسے، مدد دی ہم نے اسے یا مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس، سات پاکیزہ روح کے. آیت کے اس حصے تک اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا نام لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دونوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آغاز میں آتینا، عطا کرنے کی بات کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. یہ اللہ تعالیٰ مجاز اتھارٹی ہے، وہ جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے. ابابیلوں کی مدد کی اس نے، جس کی وہ چاہے مدد کر سکتا ہے. لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مدد کی اس نے، قوت دی اس نے، طاقت دی اس نے. اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے نا جی، وَأَيَّدْنَاهُ، قوت دی ہم نے اسے. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، طاقت دی ہم نے اسے، مدد دی ہم نے اسے. تو جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی تو بات تو ختم ہو گئی. لیکن کہا بروح القدس، با موجود ہے یہاں پہ. جیسے کہ مولانا صاحب نے اخبار میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کاف اور یا بڑھا لیے. اخبار میرے پاس موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سید میلاد النبی زندہ باد. ساہیوال کے لوگوں کو شاید چپ کر کے سننے کی عادت ہے کہ مولوی جو کچھ کہتے ہیں وہ چپ کر کے قبول کر لیتے ہیں. مولانا کہتے ہیں اخبار میں کہ السلام السلام علی رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، علیکہ یا، کاف اور یا ان بدعتیوں نے بڑھا لیے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر کاف اور یا، خطاب اور ندا بڑھانا بدعتیوں کا کام ہے، تو مدینہ پاک میں صدیق اکبر نے نماز میں التحیات جو پڑھی تھی اس میں کاف موجود تھا یا نہیں تھا؟ میں نے صرف یہ بات کی ہے اس لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اور میں کبھی بھی گھر سے ویسے نہیں چلا، میں کشتیاں جلا کے چلا کرتا ہوں. اور کبھی بھی مجھے پوری زندگی میں یہ عادت نہیں رہی کہ میں نے کہیں بھی جا کے بخل سے کام لیا ہو. میں اسٹیج پہ کہتا ہوں، بربلا کہتا ہوں کہ میری یہ زندگی امانت ہے میرے رسول کی.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج آپ بھی غور سے سنیں گے کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی، اللہ تعالیٰ نے مدد بھی، اللہ تعالیٰ نے قوت دی. بھئی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قوت دی، بات ختم ہو گئی. ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. ایز اے مسلم ہم یہ مانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے اور اسی کے پاس اس پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قوت دے دی، طاقت دے دی، تو پھر بے روح القدس، یہ با جو ہے اس کا اصول کیا ہے؟ یہ کون سی با ہے؟ استعانت کی ہے، سببیت کی ہے، مصاحبت کی ہے؟ کون سی با ہے؟ مولانا اتنا تو بتا دیا کریں ساہیوال والوں کو. چھوڑیے اس بات کو کہ ہم کیا کہتے ہیں، زید کیا کہتا ہے، بکر کیا کہتا ہے. آپ تو حق بات کہنے والے ہیں نا، تو آپ تو سچی بات کہنے والے ہیں. ہم تو ٹھہرے بدعتی، آپ تو ٹھہرے حق پرست. تو کیا حق پرستوں کا یہی کام ہے کہ بات کو چھپا لینا، بددیانتی کرنا؟ آیت قرآن پاک کی پڑھ کر ثابت کرو کہ مدد اللہ کرتا ہے، وسیلہ کون بنتا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا حضور، وہ کس طرح کہا ہے کسی نے کہ کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری، یہی بہتر ہے خود مجھ سے ہی سن لو داستان میری. تو ہم انشاءاللہ اپنی سنا کے جائیں گے، ادھار کر کے جانے کی عادت نہیں. تو حضور والا کم از کم پوری دیانتداری کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو بتائیں. وہ تو عطا کرنے پہ مالک ہے، مجاز اتھارٹی اس کے پاس ہے نا جی، اس کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں. دیکھیے نا، انسان سے انسان کو افزائش نسل انسانی کے لیے نطفے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں. اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ مجبور ہے، وہ علاج کرے گا، وہ جرثومے تلاش کرے گا، وہ شوہر اور بیوی کا علاج کرے گا. اگر علاج ہو سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جواب دے دے گا. لیکن وہ خلاق عالم ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. انسان کی افزائش نسل ہوگی نطفے سے، لیکن وہ اگر چاہے تو سیدہ مریم کو بغیر نطفے کے عیسیٰ علیہ السلام عطا. لیکن یہاں پھر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عطا اس نے کیا سیدہ مریم کو بیٹا، لیکن وسیلہ وہاں بھی کوئی تھا. حضور حضرت آدم کو بغیر وسیلے کے بنایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر وسیلے کے بنا دیتا. جبرائیل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل نے جو پھونک ماری سیدہ مریم کی دہن مقدس میں، جو پھونک ماری، اس پھونک کے اندر کیا تھا؟ اس پھونک کے اندر کیا تھا؟ اور بیٹا عطا کر کے وہ چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجنے والے کو اتنا با اختیار کر کے بھیجا کہ جاؤ جا کے سیدہ مریم کے حجرے میں. یہ مت کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھیجا ہے لے لو، یہ کہنا کہ لے احبلا کے غلامن زکیہ، مجھے رب نے اختیار دے کر بھیجا ہے، آج میں بیٹا دینے کے لیے آیا. والا جس وقت کسی ساتھی کو ڈاؤٹ ہو وہ سورہ مریم کھول کے پڑھے. لے احبا مولانا حق پرست ہیں تو احبا کا ترجمہ بھی ساہیوال کے لوگوں کو سنا دیجیے. ہبا کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ چیئر میری نہیں ہے، یہ صوفہ میرا نہیں ہے،
اور میں یہ ہبا کر دوں، ہبا کرنا، گفٹ کرنا، کسی کو عطا کر دینا، یہ سارے ایک ہی معنی ہیں۔ ہبا کر دوں، میں کسی کو یہ صوفہ اٹھا کر خیرات کر دوں، کسی کو گفٹ دے دوں، تو کیا میں نے یہ اچھا کیا؟ خیرات کرنا برا کام ہے؟ بولیے بھائی، کسی کو تحفہ دینا برا کام ہے؟ نہیں۔ تو میں نے یہ صوفہ تحفے میں دے دیا، آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس لیے آپ کہیں گے جی کہ خیرات کرنا تو اچھی بات ہے، تحفہ دینا، گفٹ کرنا اچھی بات ہے، کسی کو کوئی چیز بخش دینا، عطا کر دینا اچھی بات ہے، بغیر معاوضے کے عطا کر دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ وہ چیز عطا کریں جو آپ کی ہو۔ لوگوں کے مال پہ عیش کرنا یہ حق پرستوں کی نشانی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ قربانی کے چمڑے اکٹھے کر لیے، دانے اکٹھے کر لیے، پھر بیٹھ کے باتیں کی، جناب یہ کاف اور یا بدعتیوں نے بڑھا لیا ہے۔ یہ کاف اور یا بدعتیوں نے بڑھا لیا ہے۔ اگر بدعتیوں نے بڑھایا ہے تو پھر مولانا کم از کم گھر میں بیٹھ کر اتنا سوچئے گا کہ کاف اور یا اس کا آغاز کب ہوا اور ان الفاظ کے ساتھ سلام پڑھنے کی ابتدا کب ہوئی؟ تم نے تو بدعتی کہہ دیا نا، تو بدعتی کا مطلب ہے تم نے جہنمی کہہ دیا۔ صدیق اکبر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ عمر فاروق پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم تو وہ سلام پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھایا، صحابہ نے پڑھا، اور قیامت والے دن اللہ کی جناب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تو تیرے محبوب پر اسی طرح سلام پڑھا جس طرح تیرے محبوب نے نماز میں پڑھنا سکھایا تھا۔ اب یہ اذان کے پہلے یا بعد یہ بھی ادھار نہیں کروں گا آج۔ اور ویسے ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ آج تک مقروض ہیں شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ الفقہاء، سراج الفقہاء، حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے مقروض ہیں۔ ان کے سامنے تو بات نہیں کر سکتے نا، ان کے سامنے تو آ کے آج تک ثابت نہیں کر سکے، تو ادھر ادھر بیٹھ کر اپنی اپنی ہانکتے پھرتے ہیں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں ہمارے استاد کا قرض اتار دو۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں قرض اتار دو۔ دکان پہ جائے نا بندہ لینے کے لیے تو پچھلا کھاتا اگر زیادہ ہو تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی پچھلا صاف کر لیتے ہیں، پھر آگے تیرا کھاتا چلا لیں گے، پہلے پچھلا تو صاف کر لو۔ پچھلا کھاتا تو تم پر اتنا ہے کہ بازار میں منہ نکالنے کے قابل نہیں ہو، کسی اسٹیج پہ آنے کے لائق نہیں ہو، اور ہمارے استاد محترم تو آج تک شیر کی طرح ہر میدان میں کہتے ہیں جہاں جی چاہتا ہے آ جاؤ۔ اس کے بعد کوئی نیا کھاتا کھول لینا، لیکن کھولا ہے تو انشاءاللہ چلائیں گے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، دیکھیے مناظرہ کرنا ہے تو جن کے ساتھ کھاتا چل رہا ہے انہی سے ہوگا۔ ہمارے سامنے آؤ گے تو ہمارا تو قرآن پاک سامنے رکھ کر میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے آپ سن رہے ہیں، آپ سب گواہ ہوں گے، قرآن پاک سامنے رکھ کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں مناظرہ نہیں ہے۔ اپنا پورا کنبہ لے کے آؤ، میں بھی پورا کنبہ نہ لے کے آؤں تو سید زادہ نہیں ہے۔ سائیوال کے جس بازار میں، جس چوراہے میں، جس چوک میں جی چاہے آگ جلائیں گے، پورے کنبے کے ساتھ جائیں گے، جو سچا ہوگا وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا۔ محمد اشرف سیالوی صاحب
اب حضور ذرا غور کیجیے، تھوڑا تھوڑا بات بھی کرتے چلیں. سیدنا عطا کس نے کیا بیٹا سیدہ مریم کو؟ اونچی آواز سے بولیں. اللہ تعالیٰ نے. عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو سیدنا جبرائیل امین جو آ کے کہتے ہیں لے اہب لک قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. مجھے تیرے رب نے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے لأہب لک، تاکہ میں عطا کر جاؤں تجھے، میں دوں تجھے غلاما زکیہ، وہ بیٹا جو زکی ہوگا، خوبصورت ہوگا، سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی. تو قرآن پاک نے بتا دیا وہ ڈائریکٹ دے گا تو مرضی سے دے گا. اندھا دے دے اس کی مرضی، لنگڑا دے دے اس کی مرضی، اسی طرح بہرا دے دے اس کی مرضی، گونگا دے دے اس کی مرضی. وہ ڈائریکٹ عطا کرے گا تو اپنی مرضی سے جیسا چاہے گا عطا کرے گا. جب وسیلے سے عطا کرنے پہ آتا ہے نا تو درمیان میں جو وسیلہ بنتا ہے اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ جیسا چاہے اسی طرح کا. تو بھئی اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں نا اسباب کا. بولیے اونچی آواز سے بولیے. اللہ تعالیٰ اسباب کا بالکل محتاج نہیں ہے. دیکھیے سیدنا صالح علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی، پڑھے لکھے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ حضور والا ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے گفتگو کو سنا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کا پیغام جو ہے اسے قبول کر لیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ وہ سامنے جو چٹان ہے نا اس میں سے اونٹنی پیدا کر دیجیے، ہم کلمہ پڑھ لیں. یہ قرآن پاک کا بات ہے. افسانے سنانے کی مجھے عادت نہیں ہے، حکایتیں سنا کے دو چار شعر سنا کے راضی کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے شعر پڑھیں گے، اگر وہ وقت آیا تو چلیں گے اس پہ بھی، وہ ہمارے ایک ذوق کی بات ہے، لیکن ہم کوئی ایسا شعر نہیں پڑھیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. لیکن شاید ہی شاید ہی کوئی وقت آئے گا، وہ تو آئے گا، نہیں تو قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، کہا کہ اس چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیجیے، ہم کلمہ پڑھ لیں. اپنی دانش میں اپنے خیال کے تحت وہ ایسا ایک سوال لے کے آئے تھے، ایسا کویسچن لے کے آئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے. بھئی چٹانیں بچے نہیں دیتی، پتھر میں گروتھ نہیں ہوتی، پتھر بڑھتا نہیں ہے، بچے نہیں دیتا. نہ پتھر میں سے اونٹنی پیدا ہوگی نہ ہم کلمہ پڑھیں گے، نہ ہم کلمہ پڑھیں گے، نہ پتھر میں سے اونٹنی پیدا ہوگی نہ ہم کلمہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے پیارے نبی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک کام کر کے تو اشارہ کر، اشارہ تو کر دے، تیری مرضی ہے، جس چٹان کے جس حصے کی طرف اشارہ کر، پتھر کالا ہو، گورا ہو، سرخ ہو، سبز ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرے نبی نے اشارہ کس طرف کر دیا ہے. اے میرے پیارے نبی تو اشارہ کر دے، چٹان میں سے اونٹنی پیدا کرنا میرا کام ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ایک لمحے کا بھی 100واں حصہ بعد میں گزرا، پتھر میں سے اونٹنی پیدا ہوئی. حوصلہ ہے، بات سن لیں گے. جو سلم والی سے آئے وہ تو سن لیں گے. آپ نے تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں جی کہ رل جو بسنا تھا صحیح، ہمارے علاقے میں سرائکی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ صحیح شاہ صاحب تھوڑی سی رعایت کیا کیجیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کیسے ہی رل جو بسنا تھا ویسے رشتہ داریاں خراب ہو جائیں. آپ صرف مزے لیتے ہیں سوال کر کے یا تقریریں سن کے، صرف آپ نے مزہ لینا ہوتا ہے، باقی سارے کام آپ کے ماشاءاللہ پورے ہیں. لیکن وقت آئے گا، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. انشاءاللہ جو نیا خون ہے نا
آنے والا نوجوان جو ہے نا وہ مستقبل میں ثابت کرے گا، مستقبل میں فیوچر میں ثابت کرے گا کہ رشتہ رکھنا ہے تو اسی کے ساتھ جو مدینے والے کا غلام ہے۔ انشاءاللہ چینج آئے گا، وقت بدلے گا، سدا ایک جیسا، رات سدا نہیں رہتی، جتنی کالی ہو، جتنی دکھ والی ہو، رات جیسی بھی تاریک کیوں نہ ہو، اس میں جتنی آندھیاں کیوں نہ چلتی ہوں، جتنے طوفان کیوں نہ اس میں آ رہے ہو، لیکن سدا نہیں رہتی، آخر صبح نور، صبح نور آ ہی جاتی ہے۔ اور سائیں دن بھی سدا نہیں رہتا، یہ تسلسل اس طرح چلتا رہتا ہے، دکھ سدا نہیں رہتے، سکھ سدا نہیں رہتے، جوانی سدا نہیں رہتی، بڑھاپا سدا نہیں رہتا، بچپنا سدا نہیں رہتا، وقت کو ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ چلو سن لیجیے، ہم نے کون سا گالیاں نکالی، ہم نے تو اللہ کی مقدس کتاب سے ہی اقتباسات عرض کرنے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ اونٹنی پیدا ہوئی، اب اس میں مفسرین کرام کے دو گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ اونٹنی پہلے خود پیدا ہوئی پھر اس نے بچہ جنا، اور جمہور مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اونٹنی جب پیدا ہوئی تو بچہ بھی اس کا ساتھ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس طرح کرو کہ یہ اونٹنی جو آئی ہے یہ جس کھیت میں چارہ کھانے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جائے گی، پوری قوم کو بتا دو کہ اس کھیت میں دوسرا کوئی جانور نہیں جائے۔ نہیں سمجھے میری ہے یہ اونٹنی، یہ اشتراک لفظی ہوتا ہے، بشر بشر بشر، سارے بشر ایک جیسے نہیں۔ دیکھیے یہ ساہیوال سے سرگودا تو آگے اس طرح ٹائم جاتے ہیں، ان میں کوئی اے سی ٹائم بھی چلتے ہوں گے، بولیے اونچی آواز، اے سی ٹائم چلتے ہیں، میں اشتراک لفظی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے سی ٹائم چلتے ہیں تو ایک دن پہلے بکنگ، ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے، آپ کا پتہ نہیں، تو اگر نہ سیٹ ملے تو آپ پہلے بکنگ کراتے ہیں، ٹکٹ پہلے لے لیتے ہیں۔ تو آج شام آپ نے ٹکٹ لے لیا، کل آپ نے جانا ہے، کل صبح آپ روڈ پہ کھڑے تھے تو اے سی صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، اے سی صاحب بات کرتے ہوئے آپ کے قریب سے گزرے، آپ نے کس سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہی تو اے سی ہے، تو ٹکٹ آپ کی جیب میں تھی، آپ سوار ہو گئے۔ اے سی کی ٹکٹ آپ کی جیب میں تھی، آپ نے چھلانگ لگائی، اس کے کاندھے پہ بیٹھ گئے، اس نے پوچھا خیر ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا دماغ کیوں خراب ہونا، پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ کس بات کے پیسے بھرے ہوئے ہیں تم نے؟ میں تو واک کرنے کے لیے نکلا ہوں، صبح کی سیر کرنے کے لیے، اور تو میرے اپنا کاندھوں پہ سوار۔ ان کا جناب یہ دیکھیے میرے پاس ٹکٹ ہے باقاعدہ، میں پنڈی جانا چاہتا ہوں، میرے پاس اے سی کا ٹکٹ ہے۔ اس نے ٹکٹ دیکھا، اس نے کہا پاگل وہ اے سی اور ہے، میں اور وہ اے سی مخفف ہے ایئر کنڈیشن کا، میں اے سی ہوں تو مخفف ہے اسسٹنٹ کمشنر، تو اے سی وہ بھی ہے، اے سی وہ بھی ہے، اشتراک لفظی ہے، یہ وہ نہیں بن سکتا، وہ یہ نہیں بن سکتا، وہ بھی رحیم ہے، مدینے والا بھی رحیم ہے، وہ بھی رؤوف ہے، مدینے والے آقا بھی رؤوف ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے، اس کے بندوں کے پاس بھی اختیار ہے، فرق اتنا ہے کہ اس کا اختیار بذات ہے اور اس کے محبوبوں کے پاس اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ اشتراک لفظی یہ شرک نہیں، ایسے الفاظ آتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کھیت میں یہ اونٹنی گھاس کھانے جائے گی وہاں کوئی دوسرا حیوان نہیں آئے گا، کوئی جانور نہیں آئے گا اس میں۔ چلو یہ برداشت کر لیا۔ اب پھر دوسرا حکم ملا کہ جس کنویں پر یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جائے گی وہاں کوئی دوسرا جانور نہیں آئے گا۔ تو اونٹوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلوایا اور اپنے اسپیکر کے پاس تحریک استحقاق جمع کرا دی کہ دیکھیے جناب والا، ہمارا حق مجروح ہوا ہے، ہمارا حق مجروح ہوا ہے تو وہ بھی جانور، ہم بھی جانور، یہ کہا کا انصاف ہے کہ وہ کنویں پہ آئے تو ہم جانور ہیں، ہم جا ہی نہیں سکتے، وہ کنویں پہ آئے تو ہم جانور بن گئے،
جا کے وہاں پہ پیر نہیں رکھ سکتے اس کی منڈیر پر. وہ کھیت میں جائے تو وہ کھیت ہمارے لیے باؤنڈری اپنا بند کر دی جاتی ہے کہ تم جانور ہو، پیچھے ہٹو، تم جانور ہو. ہے تو ہمارے ہی جیسا. میں نے کیا سنانا ہے آپ کو، آپ نے کیا سننا ہے. اور ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے علماء کو سنتے رہتے ہیں، مجھ جیسے نکمی کو آپ نے کیا سننا. انہوں نے کہا ہے تو ہمارے ہی جیسا، 4 ٹانگیں ہماری بھی ہیں، 4 اس کی بھی ہیں، پنڈلیاں اس کی بھی ماشاء اللہ ہیں، ہماری بھی ماشاء اللہ، گردن اس کی بھی ماشاء اللہ ہے، ہماری بھی ماشاء اللہ، پیٹ الحمدللہ، ہر اعتبار سے ہمارے ہی جیسا تو ہے. لیکن یہ کیا اس کا احترام اتنا، اور ہمارا بالکل احترام نہیں، ہمارا استحقاق مجروح ہو رہا ہے. تو خلاق عالم نے جواب دیا کہ دیکھو، بے شک بظاہر تمہاری ہی طرح کی اونٹنی ہے، بے شک بظاہر تمہاری ہی طرح کا وہ جانور ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. یا اللہ وہ کیا؟ کہا تم نر اور مادہ کے وسیلے سے آئے ہو، یہ میرے نبی کے وسیلے سے. جس کے وسیلے سے جانور محترم ہو جاتے ہیں. اب جانور نہ جائے اس کے در پہ تو ہم کیا کریں؟ اب کوئی نہ جائے اس کے در پہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے ایک اشارے کی نسبت سے اونٹنی محترم ہو گئی، اونٹنی محترم ہو گئی. اور حضور والا جب اس اونٹنی کو اس دور کے کافروں نے، نبی کے دشمنوں نے مار دیا، ٹانگیں کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پہ عذاب نازل کر دیا. پھر انسانوں نے تحریک استحقاق پیش کی، یا اللہ ہمارا استحقاق مجروح ہو رہا ہے، ایک اونٹنی کی خاطر، ایک جانور کی خاطر پوری انسانی آبادی پہ عذاب نازل کر دیا ہے تو نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تمہاری نظر صرف ایک اونٹنی پر ہے. مجھ سے پوچھو، میں اونٹنی کو نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں اشارہ کس نے کیا تھا، دعائیں کس نے مانگی تھی. عطا تو میں ہی کرتا ہوں، عطا وہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کی ہر عطا جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. میں یہاں پہ کچھ اور باتیں نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے وطن عزیز کے حالات بہتر نہیں ہیں. تو آئیے آج سرکار کی اس بزم میں مل کر ایک ایک فرد اپنی زبان سے آمین کہے گا کہ یا اللہ میرے وطن کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے، میرے وطن کی 4 دیواری سلامت رہے، میرے وطن کی سرحدیں محفوظ رہیں. یہ وطن ہے تو آپ آرام کے ساتھ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اخباروں میں بیان دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ وطن ہے، یہ نہ ہوا تو پھر پتہ چلے گا مولانا کہ کس بھا بکتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ. تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ مدد کی ہم نے اس کی، ان کی. وہ تو کہے گا اس کی، ہم تو کہیں گے ان کی. نہیں سمجھے گا، اس کے تو بندے ہیں نا جی، وہ تو مالک ہے، آقا ہے سب کا. وہ تو بات کرے گا اپنے اعزاز کے ساتھ، ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے اپنا منہ دیکھیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے مدد کی اس کی، ہم نے مدد کی ان کی. بروح القدس، مدد میں نے کی. وسیلہ بنا جبرائیل، ذریعہ بنا جبرائیل، سبب بنا جبرائیل.
تو یا اللہ تجھے بھی وسیلے کی ضرورت ہے، تجھے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو خلاق عالم نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، تجھے ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ خلاق عالم نے کہا مجھے ضرورت نہیں، تجھے ضرورت ہے۔ تو یا اللہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم بنا لیں گے وسیلہ، کہا نہیں، تم بناؤ گے تو فتوے لگیں گے۔ میں نے تمہیں بنا کے دکھا دیا ہے، اگر کل کو کوئی وسیلے کا منکر ہوگا، تیرے خلاف فتویٰ لگائے گا، تو کم از کم تو اسے بتا تو سکے گا۔ اگر وسیلہ ناجائز ہوتا تو رب کیوں بناتا؟ حضور والا، آئیے میں نے بات کی تھی کہ بندہ اللہ کا محبوب کس طرح بنتا ہے، اسی آیت سے ہم نے وہاں چلنا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے مسلسل انبیاء کرام اس دھرتی پہ آتے رہے۔ کیوں آئے؟ بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، صنعتیں لگانے کے لیے، یعنی ان کے آنے کا مقصد وحید کیا تھا؟ کیوں آئے انبیاء کرام اس وزن کائنات میں؟ اس لیے کہ انسان کو انسان بنا دیں، انسانی معاشرے کو حسین بنا دیں، انسان کو اخوت بھائی چارے کی تلقین کریں، انسان کو بتائیں کہ معراج انسانیت کیا ہے، انسان کو بتائیں کہ شرف انسانیت کیا ہے، اور انسان کو وہ آ کر اس بات کا سبق پڑھائیں کیا ہو اس راستے پہ چلیں۔ اور حضور والا یقین کیجئے سب نے آ کے کہا کہ صراط مستقیم پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو۔ دنیا تلاش کرتی رہی کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ میرے محبوب جب آئے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب آپ اعلان کیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ دنیا جس صراط مستقیم کو تلاش کرتی پھرتی ہے وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراطی مستقیماً، وہ راستہ مستقیم ہے جو میرا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو میرا راستہ ہے، سرکار کا راستہ جو ہے وہ مستقیم سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے، بالکل صحیح راستہ ہے۔ تو جو راستہ سرکار نے بنایا اس میں دیکھنا ہے کاف اور یا ہے کہ نہیں۔ آئیے حضور اب ذرا غور کیجئے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا سابقہ ادوار میں، ویسے تو کافی مثالیں دے سکتا ہوں اس پر میں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے دو چار نظائر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک قوم کو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، اس قوم کے ساتھ رب نے بڑا پیار کیا، تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کیوں کیا اور کتنا پیار کیا۔ قوم کا نام ہے بنی اسرائیل۔ کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل۔ بحر قلزم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، پار جانے کو کشتی کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، جا نہیں سکتے۔ کس طرح جائیں گے؟ دو چار تو تھے نہیں، 6,70,000 افراد، کس طرح جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مشکل وقت میں اعانت کی، مدد فرمائی، اور ان کے لیے پانی کو روک دیا۔ پانی کا رخ نہیں موڑا۔ اس بات پہ غور کیجیے گا، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے پانی کا رخ نہیں موڑا، سٹاپ، روک دیا پانی کو، راستہ بن گیا۔ چلو بھی گزر جاؤ 6,70,000 افراد۔ انہوں نے کہا صحیح ہم ایک راستے پہ تو جا نہیں سکتے، ہمارے 12 قبیلے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم رہتے اکٹھے ہیں لیکن ہمارا کلچر مختلف ہے، تہذیبیں مختلف ہیں، ہم اکٹھے چل نہیں سکتے کاندھے سے کاندھا ملا کر۔ ہمارے لیے تو 12 راستے ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک قبیلہ جو جانا چاہتا ہے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ بھی تمہارے لیے مشکل ہے اکٹھا چلنا تو میں 12 راستے بنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کالطود العظیم، پانی کو پہاڑ کے تودوں کی طرح، چٹانوں کی طرح علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا۔ اب 12 راستے بن گئے، چونکہ دریا کا پیٹ کافی لمبا چوڑا 10-12 کلومیٹر کا، 20 کلومیٹر کا ہے وہاں پہ جہاں سے وہ قوم گزری ہے اس وقت،
آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو. تو انہوں نے کہا جی اتنا طویل فاصلہ ہے، صبح سے شام ہو جائے گی ہمیں جاتے جاتے، تو بے شک ہم اکٹھے تو نہیں چلتے لیکن ہیں تو ہم سب آپس میں رشتہ دار، تو یہ سارا دن ایک دوسرے کا حال چال کس طرح پوچھیں گے، یہ ادھر مر جائیں گے ہم ادھر مر جائیں گے، کس طرح پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں. تو اس طرح کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے برف کی سلیں بنا دی، پانی کی چٹانیں بنا دی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ونڈوز بنا دی، الماریاں بنا دی. کہا تھوڑا سا چل لینا پھر مر لینا، ایک دوسرے کا حال بھی پوچھ لینا. تو اس طرح وہ حال چال پوچھتے گئے اور پار چلے. غور کیجیے، پار چلے. یہ پانی روکا کس نے؟ بول دیں. آج آپ نے شکوہ دور کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم آج اللہ کا ذکر کریں گے، لیکن یہ بات میں پہلے بتا دوں، جب ہم نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا نا، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مخالفین کو ہضم نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ بھی ہاضمہ خراب کر دے گا ان کا. تو یہ پانی روکا کس نے؟ راستے کس نے بنائے؟ ونڈوز کس نے بنائی؟ ان کو امن و امان کے ساتھ پار کون لے گیا؟ اللہ تعالیٰ. وہاں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو آئے ہیں گھر سے کچھ لے کے نہیں آئے. تو وہ کس طرح کہتے ہیں جی، ایک محاورہ ہے کہ بستی بسنا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے، ایک وقت لگتا ہے. تو حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، مٹیریل وغیرہ نہیں، تو ہم رہیں گے کس طرح؟ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ہم تو جھلس جائیں گے، مر جائیں گے. سورج کی حرارت ہمیں بالکل مار کے رکھ دے گی. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ، عَلَى، عَلَيَّ، عَلَيْنَا، عَلَيْكَ، عَلَيْكُمَا، عَلَيْكُمْ. ذرا پڑھیے گا، علیکم، ذللنا، سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، 6 ماہ تک متواتر. حضور 6 ماہ تک بادل اگر رہیں اور دھوپ زمین تک نہ پہنچے تو فصلیں تو متاثر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بھئی جھڑی لگی رہے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ دانا نہیں پڑتا، فصل پکتی نہیں ہے، اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی، صحیح گروتھ نہیں ہوتی. تو یہ 6 ماہ تک متواتر آسمان اور زمین کے درمیان، سورج اور زمین کے درمیان بادل معلق رہے. تو حضور یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنا اختیار دکھایا کہ دیکھو جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخائے نمرود میں بچایا تو کیا کہا تھا نار کو، آگ کو، کہ یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. نہیں، ساتھ یہ شرط بھی لگائی تھی کہ وہ سلامن، اتنی زیادہ ٹھنڈک نہیں جو نقصان پہنچائے. صرف آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ ٹھنڈا کرنے کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی کیا کہ اتنی ٹھنڈک چاہیے جو میرے محبوب کو، میرے خلیل کو نقصان نہ دے، نقصان نہ دینا. تو اس کے کنٹرول میں ہے نا جی یہ بات. تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے اسی طرح بادلوں کا سایہ کیا لیکن کنٹرول میرا تھا، فصلیں برباد نہیں ہونے کی. بات میرے خیال سمجھ میں آ گئی ہے. اختیار اس کا ہے نا جی. یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ ٹھنڈک، یہ گرمیاں، یہ سردیاں، یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی. ساری بات اس کی، ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اچھا جی، بادلوں کا سایہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب یا اللہ سایہ تو ہو گیا ہے، سکون بھی مل گیا ہے، اب کھانے کو کچھ چاہیے. یہاں تو کوئی منڈی وغیرہ نہیں، تو ہم کہاں سے لائیں گے، کیا کھائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ کہتا ہے نازل کیا ہم نے تم پر من و سلوہ. من و سلوہ، من کے کئی معنی ہوتے ہیں. من، آپ لغت لسان العرب پڑھ کے دیکھیے، من کے کئی معنی، بے شمار معنی. لقد من اللہ بھی تو ہے نا.
یہاں علیکم المنہ ہے، وہاں لقد من اللہ، وہاں بھی من ہے، یہاں بھی من ہے، تو من نن اس کے لغت میں کئی معنی. من نن جو آسمان سے اترے. نہیں سمجھ سکیں گے آپ نے. من نن جو آسمان سے اترے اس کو بھی من کہتے ہیں، احسان کو بھی من کہتے ہیں. اور من کے اور کئی معنی ہیں، انشاءاللہ کسی اور محفل میں اس پہ بات کریں گے. یہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں علیکم المن والسلوى، من و سلوہ کیا ہے؟ یہ اوس پڑتی ہے رات کو، اوس تریل یا شبنم جو بھی آپ سمجھ سکیں. یہ شبنم کے قطرے رات کو آسمان سے گرتے ہیں اور پتوں پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں. شبنم آج بھی پڑتی ہے، تریل کہتے ہیں، اوس کہتے ہیں، یہ آج بھی پڑتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صبح کو اگر کسی جھاڑی کے اوپر یہ شبنم کے قطرے ہیں، آپ قریب سے گزرتے ہوئے ٹہنی کو ہلا دیں تو یہ قطرے نیچے گر جائیں گے. لیکن ان قطروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا قانون چینج کیا کہ وہ قطرے پتے پہ گرتے ہی شکر کی طرح جم جاتے تھے. اور صبح کو جا کر یہ بنی اسرائیل والے نیچے کپڑا بچھاتے، ٹہنی کو پکڑ کے ہلاتے، پتوں کو صاف کرتے، وہ سارا من جو تھا. من وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی لسان العرب والے نے. من وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی من کہتے ہیں. کسی چیز کا وزن کرنا من وزن کے لیے. تو خیر وہ سارا من جو تھا ان کے جھولی میں آ گیا، وہ اسے لے جاتے. اب حضور غور کیجیے، قطروں کی صورت میں رزق نازل ہوا، پتوں پہ جم گیا، جھاڑ کے انہوں نے اتار لیا، انہوں نے کھایا. بے روز ایک ہی طرح کا کھانا تو مریض بھی نہیں کھاتا. روز ایک ہی طرح کا کھانا تو مریض بھی نہیں کھاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ جب بھی پتے جھاڑ کے وہ کھانا لے کے آتے ذائقہ مختلف ہوتا. اور اس ایک کھانے کے اندر کھانا ایک ہی تھا، لیکن اس نے اپنا اختیار اور اس نے اپنی اتھارٹی دکھائی کہ اس ایک ہی کھانے کے اندر وٹامن اے بھی تھا. پانی موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا، پس کہا ہم نے، لے لو پانی. یہ جو حق والے ہیں نہیں سنائیں گے آپ کو. فقلنا، پس کہا ہم نے، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے. فقلنا، رب کہتا ہے میں نے کہا، اضرب، مارو، بعصاک، اپنا ڈنڈا، الحجر، پتھر پر. اضرب امر ہے نا، تو ضارب موسیٰ علیہ السلام ہے نا. موسیٰ علیہ السلام ضرب لگائیں گے، مضروب ہوگا پتھر. آلہ ضرب جو ہے وہ ہے ڈنڈا، عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ عصا بڑا باکمال ہے، یہ عصا بڑا باکمال ہے. پانی پہ لگے تو روک دیتا ہے، پتھر پہ لگے تو چلا دیتا ہے. جو بات میں نے کہنی ہے اس پہ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر پہ ضرب لگاؤ، فانفجرت. انفجرت کیوں نہیں؟ حضور انفجرت کیوں نہیں؟ فانفجرت کیوں ہے؟ فا کا اصول کیا ہے؟ جیسے تو با کا اصول نہیں پڑھے گا نا، فا کا بھی نہیں پڑھے گا. با کا اصول کیا ہے؟ فانفجرت. فانفجرت، اے میرے پیارے نبی ضرب لگا، آپ نے لگائی ضرب، فانفجرت. انفجرت بھی نہیں ہے، ثم انفجرت بھی نہیں ہے، فانفجرت ہے، ثم نہیں ہے. فا ہے تاکید کے لیے، کہا ضرب تو لگا. لوگ تو اپنا وہ کیا کرتے ہیں، ڈرل کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، بور کرتے ہیں، کنویں لگاتے ہیں. اسی طرح نل لگائے جاتے ہیں، پانی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی کڑوا ملتا ہے، کبھی سارے دن کی محنت و مشقت کے بعد بندہ مایوس ہو کے گھر کو واپس آ جاتا ہے. لیکن کان یضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ ضرب لگا. ضرب لگنے میں جتنی دیر لگے گی، فانفجرت. تیرا آلہ ضرب اس پتھر سے جدا بعد میں ہوگا. منہ اس سے، اثنتا عشرتا، اثنتا دو، عشرتا 10، 10 جمع 2 12، عینا 12 چشمے پیدا ہو جائیں گے.
12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. کتنے چشمے؟ فالفجر فوراً فوراً. تو مانگنا فوراً، میں مانگوں نا فوراً. اس کی مرضی عطا کرے نہ کرے، لیکن جب اس کے محبوب مانگتے ہیں نا، تو محبوب جب مانگتے ہیں تو فالفجرت کا اطلاق ہوتا ہے، پھر دیر نہیں لگتی. 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم، تحقیق جان لیا، کلو فوراً. اس کی مرضی عطا کرے نہ کرے، لیکن جب اس کے محبوب مانگتے ہیں نا، تو محبوب جب مانگتے ہیں تو فالفجرت کا اطلاق ہوتا ہے، پھر دیر نہیں لگتی. 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم، تحقیق جان لیا، کلو اناس، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، اپنا اپنا چشمہ. نشانی لگا لی، اے ہمارا ہے، بی تمہارا ہے، سی ان کا ہے، ڈی ان کا ہے، فلاں ان کا ہے. 12 چشموں پہ نمبرنگ ہو گئی. آگے سنیں گے. حضرت یہ چٹان کون سی تھی؟ یہ وہ چٹان تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں تھی. تفسیریں اٹھا کے لیا. موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں چٹان آ سکتی ہے تو چٹان ہوگی، چٹان آ سکتی ہے تو چٹان ہوگی. ہم تو مان لیں گے، پھر ہم دنیا کو بتائیں گے، پھر بھی تیرا عزمہ خراب ہوگا کہ نبی کا تو تھیلا اتنی وسعت والا ہے کہ چٹان اس میں سما جاتی ہے. یہ 1.5 مربع فٹ کا ایک، یا مربع فٹ کا ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ پتھر تھا، بھاگتا بھی تھا. نہ ثابت کر سکوں یہ قرآن پاک ہے، میرا قتل معاف ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام اسے آواز دیتے رہے، ٹھہر جا ٹھہر جا، پھر اسے ڈنڈے بھی مارتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ پتھر نہیں سنتا. تھک گئے آپ. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس کو آواز دے رہا ہوں. پتھر سن لیتے ہیں، جو نبی کے ہاتھ میں رہیں وہ پتھر سن لیتے ہیں، جو نبی کے پاس ہو وہ پتھر دوڑ لیتے ہیں، وہ پتھر سمجھ لیتے ہیں. وہ نبی کی آواز کو عبرانی میں نبی بول رہے ہیں، وہ پتھر سن لیتا ہے. تو نبی نے آواز دے کر اس پتھر کو پکار کے ثابت کر دیا کہ نبیوں کا فیض تو اتنا ہے، ان کے در پہ پتھر ہو تو وہ بھی سن لیتے ہیں. تو نبیوں پہ بات کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے بول دیں. اب ذرا غور کیجئے جدھر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. وہ 12 چشمے اس پتھر میں. مفسرین کرام کے 2 گروہ ہیں، علماء یہاں پہ بیٹھے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی چٹان تھی جس پہ آپ نے ضرب لگائی، اس میں سے 12 چشمے نکلے. لیکن اکثریت مفسرین کرام کی یہ کہتی ہے کہ وہ پتھر تھا جو آپ کے تھیلے میں رہتا تھا. اگر وہی پتھر تھا جو آپ کے تھیلے میں رہتا تھا اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہوئے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ چشمے 24 آور چلتے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام 24 گھنٹے وہ پتھر ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہتے تھے. پانی جو چل رہا ہے، نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ تبلیغ کس وقت کرنے جاتے تھے؟ وہ ڈیوٹی تو لگ گئی نا جناب، پھر وہ تو اب پکڑ کے کھڑے ہیں کہ کب ضرورت پڑے گی. ایک دوسرا یہ بتائیے کہ وہ 1 فٹ مربع فٹ، 2 مربع فٹ، 3 مربع فٹ کا پتھر ہے، اس کے اندر پانی کتنا سٹور کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 6,70,000 افراد پانی پیتے ہیں. ان کے جانور پانی پیتے ہیں، وہ پانی ختم نہیں ہوتا. تو حضور وہ 24 آور نہیں چلتا. قرآن نے اس کے چلانے کی تو بات کی ہے. حق پرستو
بند کرنے کا بھی سنا دو کہ رب نے کرایا بند اس کو. بند کیسے ہوتا ہے؟ چلایا رب نے، بند کس نے کیا؟ تھیلے میں ڈالنا ہے نا، تھیلے میں ڈالنا ہے. آگے سفر بھی کرنا ہے، تھیلے میں ڈالنا ہے، جب ضرورت پڑے گی پھر ضرب لگائیں گے، پھر چاہ پانی جاری ہو جائے گا. تو بند کون کرتا ہے؟ تو چلانے کا حکم رب دیتا ہے، لیکن نبی کے وسیلے سے کہ ضرب لگاؤ تم، ضرب لگاؤ تم. میری بات نہیں سمجھے؟ ضرب لگاؤ تم. تو نبی نے ضرب لگائی، پانی چل پڑا. اب بند کرنا چاہتا ہے نبی، تو نبی نے سوچا کہ میں نے پیچھے دیکھا ہے کہ یہی ڈنڈا تھا میرے ہاتھ میں نے پانی پہ مارا تھا تو پانی رک گیا تھا، پانی رک گیا تھا. اب چونکہ نئی بات چلانے کی تھی نا، رکتا ہوا تو دیکھ آئے تھے، نئی بات چلانے کی تھی نا صرف، تو چلانے کا حکم رب نے دے دیا. رکنے کی بات آپ نے دیکھ لی تھی، کہا میں نے بتا دیا ہے، یہ روک بھی لے گا، چلا بھی لے گا. اب رکھیے مولانا دل پہ ہاتھ، بتائیے کہ وہ ڈنڈا کراماتی ڈنڈا تھا، اس کے اندر کیمیکل تھا، اس کے اندر کون سے عناصر ترکیبیہ ایسے تھے جو پانی کو روک بھی دیتے ہیں، پانی کو چلا بھی دیتے ہیں. اور مولانا آپ کو تو شاید علم میں ہوگا، میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ کون سی گیسیں مل کے پانی بنتا ہے. آپ صرف صلاۃ و سلام پہ جھگڑا کرتے رہیں گے، آپ کو کیا ہے؟ نہ آپ نے بدماشی روکنی ہے، نہ شرابی کے خلاف بات کرنی ہے، نہ زانی کے خلاف بات کرنی ہے، نہ آپ نے بد امنی کے خلاف بات کرنی ہے. آپ کا جھگڑا ہے تو صرف مدینے والے کے ساتھ، صرف سرکار کے ساتھ. اخبارات پہ جتنے بھی حوالے دیے ہیں، جتنے بھی حوالے دیے ہیں، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے. ان میں سے ایک کتاب، صرف ایک کتاب ان میں سے ایسی دکھا دو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اذان سے پہلے سلام نہیں پڑھنا. اب ذرا غور کیجئے حضور والا کہ ابھی اس پہ بات کریں گے باقاعدہ انشاءاللہ. تو یہ درمیان میں کبھی کبھی اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ سو نہ جائیں، کیونکہ سنی سن ہونے میں دیر نہیں لگاتا. اب ذرا غور کیجئے کہ کیا اس لکڑی کے اندر یہ کمال ہے. میں نے اس لکڑی کی ہسٹری کو پڑھا. یہ آسا کہاں سے آیا؟ یہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے. کہاں سے؟ اونچی آواز سے بولیں. جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنے داماد کو یہ جنتی تحفہ بھی دے دیا. اچھا حضور، یہ پانی روک بھی دیتا ہے، چلا بھی دیتا ہے، تو کہا میں نے صرف ڈنڈے کی بات تو نہیں کی. پڑھیے قرآن میں، اضرب بعصا نہیں، اضرب بعصا کا. یہ نہیں کہ جنت والا ڈنڈا، یہ نہیں کہا کہ صرف ڈنڈا یا جنت والا ڈنڈا. کہا جنت کی نسبت نہیں، ڈنڈے کی اپنی بات نہیں. اضرب بعصا کا، میں تو اس ڈنڈے کو عزت دے رہا ہوں جو تیرا ہے. سے بول رہا جو یہ لکڑی کا ٹکڑا، یہ لکڑی کا ٹکڑا مشکل وقت میں مشکل کشا بن سکتا ہے. جھگڑا تو مولانا حضرت علی سے ہوا نا، جھگڑا تو مدینے والے آقا سے ہوا نا، جھگڑا تو سیدنا امام حسین سے ہوا نا، جھگڑا تو داتا علی حجویری خواجہ اجمیری پیر سیال لجپال سے ہوا نا. جھگڑا تو لکڑیوں کو تو مانتے ہو.
اور ڈنڈے کو تو مجبوراً ماننا ہی پڑتا ہے، ڈنڈے کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے. کہ جی ہم جائیں گے سندھ میں، کراچی میں امن مارچ کے لیے، چلے گئے ماشاءاللہ. امن تم قائم کرو گے، امن یا رسول اللہ کہنے والے قائم کرو. اب ذرا غور کیجیے، حضور کہا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ ڈنڈا پانی پہ لگے گا. تو پانی اور ہاتھ کے درمیان ہے ڈنڈا. ڈنڈا لکڑی، یہ لکڑی مرے گی کہ نہیں؟ موت آتی؟ بولیے اونچی آواز سے بول. بخاری شریف میں ہے، مولانا صاحب پڑھاتے ہوں گے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوں گے نا، کہ سرکار قبروں کے پاس سے گزرے، ٹھہر گئے اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کے کھجور درخت کوئی ہری ٹہنی لے کے آؤ. تو بلاد عرب میں کھجور کا درخت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ کھجور کی ٹہنی لے کے آئے. سرکار نے اس کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کے اس کے 2 حصے کیے. اللہ کرے آپ سننے والے کبھی بن جائیں. سرکار نے ٹہنی کو پکڑا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آپ کھجور کی ٹہنی پکڑے، 2 حصوں میں چیر دیں. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ میں اور اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں. اور حجرہ بن رہا ہے سرکار کا، مسجد نبوی بن رہی ہے. مسجد نبوی کی دیوار کو گارا لگ رہا ہے، کھجور کی چھڑیاں کھڑی ہیں. کھجور کی چھڑی کے جڑ میں جو پتے ہوتے ہیں نا بڑے، وہ تیز ہوتے ہیں، کانٹوں کی طرح تیز ہوتے ہیں. پر صحابی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ دیکھ کے حیران ہوئے، بلکہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ سرکار جب ہاتھ پھیرتے ہیں نا گارا لگانے کے لیے، تو جیسے ہی ہاتھ اس کانٹے کے قریب آتا وہ کانٹا مڑ نہیں جاتا، پیچھے ٹہنی کو 2 حصوں میں منقسم کر کے، ایک اس قبر پہ ایک اس قبر پہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا مرنے والوں کو عذاب ہو رہا تھا. نبی تو جانتا کچھ نہیں. نبی جانتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے وہ تو ہوا بدعتی. تو امام بخاری جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سرکار نے کہا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو سرکار نے بھی نہیں کہا میں کیا جانتا ہوں. جبرائیل آئے گا پوچھ کے بتا دوں گا. سرکار نے اسی وقت بتا دیا. ایک پیشاب کے چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا، چغل خور تھا، غیبت کی عادت تھی اسے. سرکار نے بتا دیا. اسی بات سے بولیں، بتا دیا. پہلے یہ بتایا عذاب ہو رہا ہے، پھر ٹہنیاں منگوا کے رکھی. نبی صرف یہ نہیں جانتا کہ ہو رہا ہے، یہ بھی جانتا ہے رکے گا کیسے. ہاتھ پکڑ کے تو ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ بخار ہے، یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ اترے گا کس طرح، کون سی ٹیبلٹ دی جائیں گی تو اترے گا. تو سارے ڈاکٹر نہیں نہ ہوتے، تو سارے بشر نبی نہیں ہوتے بیٹا، سارے بشر نبی نہیں ہوتے. نبی ہے. کہا ٹہنیاں لا کے رکھو. حضور کیا ہوگا؟ کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک قبر پہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عذاب قبر روک دیا جائے گا. ٹہنیاں کھجور کی، کھجور اشرف المخلوقات ہے کہ انسان؟ میں نے کچھ کہنا ہے ذرا غور کیجیے. کھجور اشرف المخلوقات ہے کہ انسان؟ اگر کھجور کی ٹہنی قبر پہ اللہ کا ذکر کرے تو عذاب قبر روک دیا جاتا ہے. اشرف المخلوقات انسان جو ہے وہ اگر قبر پہ جا کے قرآن پڑھے تو عذاب قبر کیوں نہیں معاف ہوگا؟ رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے. عشق مصطفیٰ
حضور والا میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں، میرے مرشد نبی علیہ السلام. ہاتھ بات کر رہا تھا نبی کے ہاتھ کی. آگے پتھر ہے، پیچھے ہاتھ ہے، درمیان میں لکڑی کا ٹکڑا ہے. میں کہہ رہا تھا اسے موت آئے گی کہ نہیں؟ تو کہا قبر پہ جب تک یہ ہری رہے گی ذکر کرے گی، سوکھ جائے گی ذکر نہیں کرے گی. اس پر شارحین نے لکھا ہے کہ لکڑی سوکھ جائے تو مردہ تصور کی جائے گی، اس پہ موت آ جائے گی، اسے مردہ تصور کیا جائے گا، یعنی اس پہ موت آ گئی، سوکھ گئی وہ. اب حضور ذرا غور کیجئے گا، جنت سے چلی ہے، ہزاروں برس بیت گئے ہیں، تو یہ تو کئی بار سوکھی ہوگی، یہ تو سوکھ کے بھی اچھی طرح سوکھ گئی ہوگی. لیکن ہے نبی کے ہاتھ میں، مرشد کے ہاتھ میں، خود مر چکی ہے، مرنے کے بعد فیض لے بھی رہی ہے، دے بھی رہی آئیے حضور باتیں کرتے چلیں گے تو بڑی لمبی ہو جائیں گی. اللہ نے محبوب بنایا، دریا سے راستہ بنا کے دیا. ثابت ہوا جن کو محبوب بنا لیتا ہے نا، دریا میں سے کشتیاں ترا دینا تو بہت بہت ادھر کی بات ہے، وہ تو دریا کو روک بھی دیتا ہے ان کے لیے، جن کو محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور یہ جو جھگڑے ہیں نا آج کل کے، کلندر بڑا ہوتا ہے یا غوث بڑا ہوتا ہے یا فلاں بڑا ہوتا ہے فلاں بڑا ہوتا ہے، بات تو ختم ہو گئی جب غوث پاک نے کہہ دیا کہ جو ولی ہے اس کی گردن پہ میرا قدم ہے. تو یا کلندر کو ولی کے کھاتے سے نکال دیجیے اگر ولی ہے، تو غوث کا قدم اسے ماننا ہوگا. اب ذرا غور کیجیے حضور، آگے چلتا ہوں میں. دریا میں سے راستہ پیار کیا، بادلوں نے سایہ کیا، اس کا پیار ہے. من و سلوہ نازل ہوا، اس کا پیار ہے. پتھر سے چشمے جاری ہوئے، اس کا پیار ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم نے ہفتے کے دن کا احترام نہ کیا، اپنے مرضی کے قوانین مرتب کیے، میرے دن کا احترام نہ کیا. اللہ تعالیٰ ہو گیا ناراض. اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل کیا، رات کو سوئے تو انسان، صبح اٹھے تو بندر. میں نے کچھ کہنا ہے کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے. اب میری آخری بات ہے، اب ذرا غور کیجئے گا. صبح کو اٹھے تو بندر، رات کو سوئے تو انسان. اچھا یہ نہیں اللہ نے کیا کہ انسانوں کو اٹھا لیا ہو تو ان کی جگہ پہ بندروں کو بھیج دیا ہو، نہیں. عذاب نازل ہوا کہ کونو قردۃ، انہی کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. میں نے کہا یا اللہ، پیار کیا تو کتنا، ناراض ہوا تو کتنا، محبوب بنایا تو دریا روک دیے، پتھروں سے چشمے جاری کر دیے، بادلوں کا سایہ کر دیا، اور آسمانوں سے کھانا نازل کر دیا، اور ناراض ہوا تو بندر بنا دیا. یا محبوب نہ بناتا، یا اتنا پیار نہ کرتا، اتنے لاڈ نہ ان کے دیکھتا، یا پھر ان پر اتنا عذاب نازل نہ کرتا. کہا مجھے ان کے منہ اچھے نہیں لگتے، میں نے تو اس وقت تک ان کو محبوب بنایا جب تک یہ میرے نبی کے غلام بن کر رہے. جب انہوں نے نبی کا در چھوڑ دیا، میں نے ان کو بندر بنا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ قرآن پاک کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچتا رہے. جو نبی کا در چھوڑے گا رب کے نزدیک وہ بندر و خنزیر.
بننا ہے تو نبی کی غلامی کرنی ہے. مجھے اور سمجھ. اب ذرا غور کیجیے گا، قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. چونکہ انتہائی ریل ہوں کافی دنوں سے، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں نے اتنی دیر بعد پچھلے کافی عرصے سے نہیں جا رہا. ایک تو امتحانات قریب آ رہے ہیں ہمارے اداروں کے، اس سلسلے میں بھی نہیں جا سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر زیادہ دیر تک بات کرتا ہوں تو پھر ہارٹ کی تکلیف ساتھ شروع ہو جائے. دعا کریں کہ جتنے سانس ہیں وہ عظمت رسول کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے اور میں لیتا رہوں. اور یہ آج خاص دعا میرے لیے کر دیجئے نا کہ مجھے جب بھی موت آئے ذکر رسول کرتے ہوئے. یہ عطا ہے میرے سائیں کی کہ میرا چہرہ دیکھ کر میرے ساتھی نہیں مانتے کہ آپ بیمار ہیں. جب وہ میرے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. میرے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ صرف زندگی میں نہیں ہے، مجھے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پہ بھروسہ ہے کہ جب مجھے موت آئے گی تو میرا چہرہ دیکھ کر دیکھنے والے مانیں گے نہیں کہ یہ مرا ہے یا جی رہا ہے. اور یہ ہر نبی کے غلام کے ساتھ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. میں کیا، میری بساط کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں تو ان علماء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں تو آپ جیسے لوگوں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. آپ بڑی محبت والے لوگ ہیں. آئیے دعا کریں کہ جئیں یا مریں، بس بات ایک ہی کہ رہیں نبی کے در پر، مانگتے سائیں سے رہیں. مسلم شریف کتاب کا نام ہے. آذان کے حوالے سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم سنو کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، جس طرح وہ کہے تم بھی کہتے ہیں. جب آذان مکمل ہو جائے تو دعا بعد میں کرنی ہے. ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ، دعا بعد میں، پہلے مجھ پہ ضرور، پہلے مجھ پہ درود. تو حضور مسلم شریف مسلم کتاب ہے آپ کے اور ہمارے ہاں بھی. آپ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد اور پہلے درود پڑھنا ثابت کرو. ہم نے ثابت کر دیا کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ اذان ختم ہو تو اذان ختم ہوتے ہی ثم صلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حدیث حضرت بلال نے سنی تھی کہ نہیں؟ مجھے آواز سے بولے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا، حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا، حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں کہ حضرت بلال کے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے وہ لمحہ ثابت کر کے دکھاؤ جس لمحے میں بلال نے نبی پہ درود نہ پڑھا. بلال تو جیتا ہی سرکار کے لیے، وہ تو قدم قدم پہ یہ بات کہا کرتے تھے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک بات لکھی ہے کہ اچھا وہ بات پوری کر لوں. سرکار کا حکم ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے جی. ہم تو پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھتے ہیں.
جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ درود و سلام آذان کا حصہ نہیں ہے. ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ تمہاری کوئی دعا، کوئی التجا اس وقت تک رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی جب تک اس کے اول و آخر نبی پہ درود نہ پڑھا. ہم تو اس تصور سے پڑھتے ہیں، اذان کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھتے. اور یہ کہتے ہیں نا جی کل کو لوگوں کو مغالطہ لگے گا کہ شاید یہ اذان کا حصہ ہے. یہاں کوئی ہماری جماعت کا 5 سال کا بچہ اسے کھڑا کر کے پوچھئے، کہتے ہیں جی مغالطہ لگے گا آنے والی نسل کو کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں ہمارے 5 سال کے 6 سال کے بچے کو کھڑا کر کے محفل میں پوچھو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے اذان شروع ہوتی ہے یا اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ مولانا ہمیں کوئی مغالطہ نہیں ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نام لینے سے پہلے ہم اس نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں رب کا نام لینا تو اب حضور ذرا غور کیجئے گا جو بات میں کرنے چلا ہوں، توجہ کیجئے گا. ہم تو اول و آخر پڑھ کے بدعتی ہو گئے، ٹھیک ہے، بولیے نا، بقول ان کے، اونچی آواز سے بولیں، بقول ان کے ہم تو بدعتی ٹھہرے اول و آخر اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ کے. تو سرکار کا فرمان جو ہے کہ اذان ختم ہو تو تم نبی پہ مجھ پر ثم صلو علیہ مجھ پر درود پڑھو. تو جو نہ پڑھے وہ حدیث کا منکر ہوا، وہ نبی کے فرمان کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر اپنا ہم اول و آخر پڑھ کے بدعتی ہوئے، تم نبی کے فرمان کو سن کر پڑھ کر صحیح مصدقہ روایت مان کر اس پہ عمل نہ کر کے کون ہوئے؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے. اپنے گریبان میں خود جھانکیے، اپنے گریبان میں خود جھانکیے. ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم بازاری زبان استعمال نہیں کریں گے. ہم نہیں کہیں گے بدعتی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ کاف اور یا انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لیا ہے. اٹھا پر سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کہ میرا جنازہ تیرے رسول پہ لے جانا اور وہاں جا کے عرض کرنا کہ صحیح آپ کا غلام حاضر ہے. جنازہ کون لے کے گیا تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے. نبی کے در پر حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر صدیق اکبر کی التجا عرض کرنے سے پہلے کون سا سلام پڑھا تھا؟ کاف اور یا الصلاۃ والسلام علیکہ، یا یہ کاف اور یا تو ہم نے شامل کیا ہے نا. عمر فاروق کہاں سے سیکھ کے گئے تھے؟ فیصل آباد سے، ملتان سے، بریلی سے. وہ یہاں سے نہیں سیکھ کے گئے تھے بلکہ ہمارا بریلی والا پیر وہاں سے سیکھ کے آیا. رہ گئی بات جناب والا کہ فلاں نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا. نہ پڑھنا اور بات ہے، مسئلے کا جائز ہونا اور بات ہے. اور تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ نہیں پڑھا؟ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ نہیں پڑھا؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں پڑھا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں پڑھا ہے، تم دعویٰ کرتے ہو نہیں پڑھا. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کاغذ قلم لے آتے تو حضرت علی کی خلافت لکھ دیتے، ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی لکھ دیتے. کیا کر لو گے بھئی؟ تم بھی اپنی طرف سے اپنا دعویٰ بلا دلیل پیش کر رہے ہو، ہم نے بھی پیش کر دیا. تم کہتے ہو نہیں پڑھا، ہم کہتے ہیں کہ بلال اور ذکر رسول نہ کرے. یہ کیسے ہو؟ لیکن جذباتی باتوں کو چھوڑیے. بات یہ ہے کہ سارے نبی بن کر آیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی احادیث کی بکس ہیں، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں
کسی ایک حدیث سے ایک روایت ثابت کر دو، کسی ضعیف روایت سے ثابت کر دو کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا، اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا۔ نبی پاک نے منع نہیں کیا، اور رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے تحت 1400 برسوں میں جو علماء مفسرین ہیں، کسی ایک نے لکھا ہو کہ باقی وقتوں میں بے شک صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، اذان کے ساتھ نہ پڑھا جائے، کیونکہ کچھ اوقات ہیں جہاں نہیں پڑھا جائے گا درود۔ ان اوقات میں یہ بھی ثابت کر دو اگر لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا تو خواہ سائیوال کے حالات خراب مت کرو، سائیوال کے نبی کے غلاموں کے جذبات سے مت کھیلو، وگرنہ اس آگ میں خود جل جاؤ گے۔ اب وہ دور گزر گیا کہ جب ہم خاموش تھے، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم بے شک درست ہے کہ امن خراب نہیں کریں گے، ہم بازاری زبان استعمال نہیں کریں گے، لیکن اب ہماری قوم کا بچہ بچہ تم سے ایک ایک بازار میں کھڑا کر کے پوچھے گا مولانا حدیث تو پڑھیے جس میں نبی نے منع کیا ہو۔ اچھا جی، ایک مقام پر بات ہوئی اسی طرح، انہوں نے کہا جی ثم صلوا علیہ، جو مسلم شریف کی حدیث میں ہے نا، اس میں نبی پاک نے مؤذن کو نہیں کہا۔ مولوی یہاں بات سے کہ چپ نہ شود، مولوی تو وہی ہوتا ہے نا جو چپ نہ ہو، اس نے بات تو کر رہی، اس نے کہا جی اس میں مؤذن کو حکم نہیں، ثم صلوا، یہ سننے والوں کو حکم ہے کہ تم نے اذان سنی، اذان کے کلمات کو ساتھ ساتھ دہرایا، لہذا اذان ختم ہو گئی، اب تم سارے درود پڑھو، مؤذن کو حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا چلو جھگڑا ختم کرتے ہیں، تمہارا مؤذن اذان دے لیا کرے، اذان دے کے پیچھے ہٹ جایا کرے، ہمارا کوئی مقتدی درود پڑھنے آگے چلا جائے، دونوں فرمانوں پہ عمل ہو جائے گا، جھگڑا مکاؤ تو صحیح نا، تم نے نہیں پڑھنا، تمہارے نصیبوں میں نہیں، یہ صرف اور صرف سرکار کے غلاموں کے نصیب میں ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، تمام عمر درود و سلام میں گزرے، تمام عمر درود و سلام میں گزرے۔ تو حضور والا اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں اپنے پیارے نبی کی غلامی کرنا ہوگی۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں ارادہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں کرواؤں گا کہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، پھر وہ مسئلہ اور خراب ہوگا، آئیے ارادہ کرتے ہیں، وہ توفیق دے گا کہ یا اللہ ہم ارادہ کر رہے ہیں، ہم سب پہ کرم فرما، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ فرما دے، ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، بے حیائی اور برائی سے بچنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، یا اللہ ساہیوال کو اور سرگودا کو، پنجاب کو، ہمارے پورے وطن عزیز کو، عالم اسلام کو امن کا قلعہ بنا دے، اور یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی سرحدوں کو محفوظ فرما، اور یا اللہ آج کی اس مجلس کی انتظامیہ جو ہے ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما، اس مسجد کو جماعت اہل سنت کا مرکز بنا، اور گورنمنٹ انتظامیہ کی طرف سے جن جن احباب نے سپورٹ کیا آج کی اس محفل کے لیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے ان افراد کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے، اور مولانا صاحب جنہوں نے اخبار میں اپنا عقیدہ بیان کیا وہ ان کے اپنی ذات تک ہے، وہ جس طرح چاہیں کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن کم از کم ہماری طرف رخ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر ہماری طرف منہ کریں، اس لیے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اور ہمارے پاس بھی قرآن و سنت سے دلائل ہیں
پچھلے 50 برسوں میں دیکھ لیا تم نے کئی بار کہ کون مناظرے کے میدانوں سے بھاگا اور کون نہیں بھاگا. اس لیے مہربانی کر کے اپنا اپنا عقیدہ اپنے اپنے اسٹیجز پر بیان کیجئے. ایک دوسرے کو بدعتی اور فلاں 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 ایک طرف متحدہ مجلس عمل بناتے ہو، ان سے ووٹ بھی لیتے ہو، ان سے ووٹ مانگ کر MNA MPA بھی بنواتے ہو، اور دوسری طرف فتوے بھی لگاتے ہو. قوم کیا سوچے گی کہ یہ مولانا کیسے، یہ کیسے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے وطن کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب